سر، آج لمحہ فکریہ میں کیا ہے؟ آج کے لمحہ فکریہ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ورکنگ ویمن کے مسائل پر۔ اچھا، ہمارے ہاں اس موضوع پر بات کرنا بہت پیچیدہ اور نازک کام ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بالعموم ورکنگ ویمن کی مناسب انداز میں ڈیفینیشن نہیں کی گئی، اس کی یہ تعریف نہیں کی جا سکی کہ ورکنگ ویمن کسے کہا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوتا ہے جب ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ورکنگ ویمن کو ورکنگ ویمن ہونا چاہیے؟ اور اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ ہماری جو دینی اور ہماری معاشرتی اقدار جو ہمیں کہتی ہیں وہ تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ بوقت ضرورت یعنی اشد ضرورت ہو تو خاتون کو کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ورکنگ ویمن کا لفظ سنتے ہی جو ذہن میں تصور ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جو بہت ویل ڈریسڈ، ماڈرن اور بال کٹے ہوئے اور کندھے سے اس نے بیگ لٹکایا ہوا ہے اور وہ دفتر آ رہی ہے۔ یہ اس جو ایسی عورتیں ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر یہ تصور ذہن میں راسخ ہوتا ہے کہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے نوکری نہیں کر رہی، وہ محض اپنے شوق کی وجہ سے نوکری کر رہی ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہاں، ایسی عورتیں بھی ہیں جو محض شوق کے لیے جاب کر رہی ہیں، لیکن یہ جو شوق ہے یہ 2-4 مہینے سے زیادہ جاری نہیں رہتا۔ عورتیں شوق کے لیے جاب لمبے عرصے تک نہیں کرتی، وہ چھوڑ دیتی ہیں تھک ہار کے۔ لیکن جو عورت اپنی مجبوری یا ضرورت کے لیے جاب کر رہی ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کو ہمیں بہت ہمدردی کے ساتھ اور بہت حوصلے کے ساتھ ان پر نظر ڈالنی چاہیے اور ان کے تدارک کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اور وہ بیچاری عورت جو مجبوری کے عالم میں اپنے گھر سے نکلتی ہے اس بیچاری کے مسائل تو اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ گھر سے پہلا قدم باہر نکالتی ہے، اور جب تک وہ اپنے گھر میں واپس داخل نہیں ہو جاتی وہ جو مسائل کی زنجیر ہے وہ اس کے گرد اپنا حالہ بنائے رکھتی ہے۔ اور اس زنجیر میں جو سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جکڑی ہوئی عورت ہے وہ ہمارے گاؤں کی عورت ہے۔ نہ اس عورت کے مسائل پر کبھی ہماری این جی اوز نے بات کی ہے، اور بہت کم ہمارا میڈیا بھی اس دیہات کی عورت کے جو شب و روز ہیں ان کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ مردوں کی طرح کام کرتی ہیں یار گاؤں میں عورتیں، بیچاری منہ اندھیرے اٹھتی ہیں اور جوں شروع ہوتی ہیں بھینسوں کو چارہ ڈالنا، ان کا دودھ دھونا، بھینسوں کو نہلانا، پھر کھیتوں سے جا کے چارہ کاٹ کے لے کے آنا، رات تک پھر بچے سنبھالنا اور مردوں کے لیے ہانڈی روٹی کرنا، بڑا کام کرتی ہے۔ یعنی مردوں والے جو گھر کے باہر سارے کام ہیں وہ بھی کرتی ہے، اور اس بیچاری کو کوئی ریلیکسیشن نہیں ملتی کہ جو اس کی بنیادی ذمہ داریاں گھر کے اندر بال بچوں کی تربیت اور گھر کا سارا کام، اس میں بھی اس کو کوئی رعایت نہیں ملتی، وہ بھی اس کو اتنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ الٹا مردوں کی طرف سے جو عورت پہ تشدد ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ گاؤں میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور گاؤں میں ہونے والا جو عورتوں پہ تشدد ہے اس کا ایک اور زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ قانون تک رسائی نہیں ہوتی۔ آپ شہر میں کسی خاتون کو ظلم و ستم کا جو نشانہ بنتی ہے وہ تو پھر قانون کے دروازے پہ دستک دے سکتی ہے، دیہات کی عورت تو بیچاری ظلم سہتی رہتی ہے خاموشی سے، اس کو قانون تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری جو بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں ورکنگ ویمن کی، اس کا شمار اس کو جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے وہ ہے گھریلو ملازماؤں کی۔ ہمارے ہاں ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ گھریلو ملازموں کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا 82% حصہ جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ اور ان عورتوں کا بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کے بھی کوئی ورکنگ آورز نہیں ہے، اور ان کو بھی بے شمار ظلم و ستم کا اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہیرسمنٹ کا بھی۔ اچھا، پاکستان کی جو شہری آبادی ہے وہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ورکنگ ویمن کو درپیش ہے وہ ہے ہیرسمنٹ کا، جس کا ہم پہلے ذکر کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہی وہ ہیرسمنٹ شروع ہو جاتی ہے جب وہ بس سٹاپ تک جاتی ہے، پھر بس سٹاپ پر کھڑے ہو کر، پھر بس میں یا ویگن میں سفر کرتے ہوئے، پھر جو اس کی ورک پلیس ہے وہاں پہ، اور پھر واپسی پر یہی جو اس کی اذیت اور ذلت کا جو سفر ہے وہ جاری رہتا ہے گھر واپسی تک۔ اس کو انہی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چھپتی پھرتی ہے بیچاری، سڑک پہ کھڑی بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بیچاری کہیں سر چھپانا چاہ رہی ہے جتنی دیر بس نہیں آ رہی، اور گھر کے اندر واپس داخل ہو کر پھر اس کے لیے ایک اور اذیت کا سامان موجود ہوتا ہے، وہ ہے اس کے گھر والوں اور شوہر کا رویہ۔ یعنی وہاں پر بھی اس کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی، اور شوہر اتنی تکلیف گوارا نہیں کرتا کہ یہ سارا دن تھکی ہوئی آئی ہے تو کام میں ہی ہاتھ بٹا دے، گھر کے کام میں نہیں۔ کوئی اکا دکا مرد ایسا ہوتا بھی ہے جو نہ بھی کرنا چاہے تو بیوی کام کروا لیتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
اب میرا مطلب ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی, وہ روب ڈال کے کام کروا لیتی ہیں. اچھا سر, مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی انا آڑے آ جاتی ہے. ہاں, میل شوونزم, ان کی مردانگی آڑے آتی ہے, اور وہی جو مرد اس کی اپنی بیوی کی کمائی پر انحصار بھی کرتا ہے, لیکن وہ ساتھ ہی اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے پر تانا زنی بھی جاری رکھتا ہے. بالکل. اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ بیوی ہی اس کا گھر چلا رہی ہے. یار ویسے میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف فرما دینا, بات میں ذرا تھوڑی سی چبنے والی کرنے لگا ہوں. یہ جو اپنا ہماری سوسائٹی ہے نا, خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو ورکنگ وومن ہے نا, اس کو ہم لوگ گلیمر یا شو پیس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے ورک نہیں لیتے, اس کو کام پہ نہیں لگاتے. وہ بیچاری یا تو کسی شو کیس پہ کھڑی ہوتی ہے, یا بیچاری وہ ریسپشن پہ بیٹھی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ تم باہر کے ملکوں میں دیکھو, عورتیں جا کے مردوں کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے, کسی کا دھیان بھی نہیں ادھر جا رہا ہوتا, ڈبے اٹھا رہی ہوتی ہیں, مال گودام میں ادھر سے ادھر کر رہی ہوتی ہیں. بالکل بندوں میں, یعنی ہم عورت کو اگر جاب دیتے ہیں تو عورت کی حیثیت سے دیتے ہیں, اس کو انسان کی حیثیت سے نہیں دیتی. اس کی نسوانیت سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے اور یہ غلط ایک رجحان ہے. اچھا, پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت جو ہے خواتین جو ورکرز ہیں ان کو کم اجرت دی جاتی ہے. یہ تقریباً 30 سے 55% تک کم اجرت دی جاتی ہے مردوں کی نسبت, اور زیادہ جو ان کے ورکنگ آورز ہیں وہ زیادہ ہے, کام زیادہ لیا جاتا ہے اور اجرت کم دی جاتی ہے. کس قدر زیادتی ہے؟ ہاں, یہ جو خواتین کی کم اجرت ہے اور جو ورک پلیس پہ ہیرسمنٹ کا رویہ ہے, اس حوالے سے حال ہی میں کچھ قانون سازی ہوئی ہے ابھی, لیکن یہ مسئلہ صرف قانون سے حل ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ ہم اپنے پورے معاشرے کی ایک تربیت اس انداز میں نہیں کرتے کہ جو عورت گھر سے نکلی ہے مجبوری کے عالم میں, اس کی عزت اور احترام مرد پر واجب ہے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اف, یہ کیا کر رہے ہو یار تم؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے, وہ کلٹین والے نے بغیر سلنسر کے کپ رکھے ہوئے. ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. سیدھی صاحب آپ بھی نا. تو میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ کاپی سیٹی والا ہے.